رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ رمضان المبارک میں مسلمانوں میں اللہ رب العالمین کے حضور عبادات سر انجام دینے، نوافل کا اہتمام کرنے، مساجد کو آباد کرنے، دن کو روزہ رکھنے اور رات کو قیام کرنے، اور ان جیسی تمام عبادات کی وجہ، مقصد صرف یہی ہوا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت حاصل ہو جائے، وہ ہم سے راضی ہو، ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی جنت میں کوئی جگہ بن جائے، اس کے عذاب سے ہمیں پناہ حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین رمضان کے جاتے جاتے ہمارے ان مقاصد کو پورا فرما دے۔ رمضان المبارک کتنوں کی تقدیریں سنوار دیتا ہے اور کتنوں کی تقدیریں بگاڑ دیتا ہے۔ جس طرح اللہ کے انبیاء کرام اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوتے، براہ راست اللہ کی نگرانی میں دعوت اللہ کا کام کرتے، لیکن کچھ نفوس ان کی دعوت پر لبیک کہہ کر اللہ رب العالمین کے خاص بندوں میں شامل ہو پاتے، انہی کے دور میں انہی کی باتیں سن کر کتنے ہی لوگ ان کا مذاق اڑاتے، استہزاء کرتے، انہیں عجیب عجیب القاب سے نوازتے، احکام ربانی کو کھیل تماشا، مزاح اور مذاق کا نشانہ بناتے، اور نتیجتاً اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتے۔ اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے دو ضمانتوں کا انتظام فرمایا تھا۔ وما كان الله معذبهم وأنت فيهم
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ایک ضمانت خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ مشرکین مکہ بار بار عذاب طلب کرتے ہیں، لیکن میرے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں عذاب نہیں آ سکتا. دوسری ضمانت اللہ کے آگے استغفار، توبہ اور معافی کو قرار دیا کہ جب تک اللہ کے بندے گناہ کرنے کے باوجود اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے عذاب آتے آتے بھی ٹل جایا کرے گا. سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم عذاب کی اطلاع ہو گئی، آثار دکھائی دینے لگے. حضرت یونس علیہ السلام آثار دیکھ کر بستی چھوڑ گئے. بستی والوں نے رب تعالیٰ کو پکارا، کھلے میدان میں جا کر اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر گر کر آہوزاریاں کی، استغفار پڑھا، توبہ کی، گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے عذاب کو موقوف کر دیا. یہ اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ ہے. اور قرآن کریم ایک مقام پر فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. آپ اللہ کے طریقے کو بدلا ہوا نہیں پائیں گے. یہ جو اللہ رب العالمین نے معافی کے دروازے کھولے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ خود رمضان المبارک ہے، اور اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل دعا کے کلمات کہہ رہے ہیں، اس پر آمین اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. مقام جمعے کا ہے، مسجد نبوی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن ہو، امام کے منبر پر چڑھنے سے لے کر اترنے تک قبولیت دعا کے اوقات ہیں. اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. تو یہ رمضان کتنوں کے لیے خوشبختی کا باعث بنے گا، کتنوں کے لیے یہی رمضان خسارے، نقصان، بدبختی کا باعث بنے گا. جب اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کوئی مثال بیان فرماتا تو جو اہل ایمان ہوتے وہ اس مثال کو سن کر ڈر جاتے، لرز جاتے، مان جاتے، سمجھ جاتے، ان کی ہدایت اور استقامت کا باعث بن جاتا. لیکن جن کے نصیب میں ہدایت نہ ہو، جن کے نصیب میں رب تعالیٰ کی قربت اور انابت نہ ہو، وہ اسی کو بتنگڑ بنا لیتے کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے یہ مثال بیان کرنے کا. مچھر سے گئی گزری کوئی چیز نہیں نظر آئی اللہ کو، نعوذ باللہ. تو رب تعالیٰ نے فرما دیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. ایک ہی بات ہوتی ہے، ایک ہی طرح کی بارش برستی ہے، زمین زرخیز ہو تو وہاں پیداوار اگ جاتی ہے، کچھ نہ بویا ہو تو وہاں پھول اور شگوفے پھوٹ جاتے ہیں. لیکن اگر وہ پتھروں جیسی سنگلاخ زمین ہو تو وہاں پانی آتا ہے، چٹان سے نیچے بہہ جاتا ہے. بارش ہوئی بھی لیکن کوئی نتیجہ لے کر نہیں آئی.
یہی معاملہ انسان کے دل کا ہے۔ بہت سے لوگ کلمہ زبان سے ادا کر لیتے ہیں، ایمان کے دعوے دار بن جاتے ہیں، وہ حلیے بھی اختیار کر لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد بھی آتے ہیں، صفوں میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان کی نشانیاں بتا دیتا ہے۔ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، اکتاہٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں، کسل مندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، مجبوراً پڑھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ایمان لائے، لیکن رب تعالیٰ کہتا ہے یہ مومن نہیں ہے۔ خود عرب کے قبائل میں بدوؤں نے آ کر یہ کہا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا ان سے کہیے بلکہ تم ابھی مسلمان ہوئے ہو، یعنی ابھی تم نے سر طاعت تسلیم کیا ہے، ہتھیار ڈالے ہیں، ابھی سرنڈر ہوئے ہو۔ ایمان تو آتے آتے آتا ہے، اسی لیے سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ ایمان شے جامد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی پہچان بتائی، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم زادتہم ایمانا، اللہ والوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین سے جتنی زیادہ محبت کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ اللہ کی ناراضی کا انہیں ڈر ہوتا ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، وہ اللہ کی ناراضی اور اللہ کی خفگی کا خوف ہے کہ اللہ نظر رحمت ہٹا نہ لے، اللہ کے نیک بندوں میں کہیں ہمارا شمار ختم نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مخلوقات میں سے کسی سے انسان ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب خالق کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو خالق کے قریب آتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ اللہ کے ذکر سے دور ہٹتا ہے تو دل بے چین ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین کے قریب آتا ہے، اس کی یاد سے اپنے دل کو معمور کرتا ہے تو دلوں کو اطمینان مل جاتا ہے۔ کسی شاعر نے شاید ایسے ہی کسی معاملے کے لیے کہا تھا، دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ دلوں کا اطمینان اللہ رب العالمین کی یاد بنتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کیونکہ ایمان والے سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت انہیں اللہ کی اطاعت کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ جتنے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہونے کی طلب بڑھ جاتی ہے، شوق بڑھ جاتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیجئے، کسی دن آپ فرض اور سنت مؤکدہ کے ساتھ غیر مؤکدہ بھی ادا فرمائیے، آپ کا جی چاہے گا 2 رکعت نفل کی اور پڑھ لو۔
آپ جب تک قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر ادب سے کھولیں گے نہیں، پڑھنا شروع نہیں کریں گے، آپ کا دل نہیں چاہے گا پڑھنے کا۔ لیکن جب آپ پڑھنا شروع کریں گے، نیت یہ تھی میں ایک پاؤ پارا پڑھوں گا، لیکن ایک پاؤ کے بعد آپ کی نیت چاہے گی کہ اب مزید میں ایک پاؤ اور پڑھ لوں، مزید اور پڑھ لوں۔ بار بار آپ کا دل چاہے گا قرآن کریم پڑھنے کا۔ جب آپ نہیں اٹھائیں گے قرآن کریم کو، سال ہر سال گزر جائیں گے، قرآن بھی آپ کو نہیں بلائے گا۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے دو مقامات سے دو آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے، کچھ نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ یہاں کی عزت، یہاں کی پسندیدگی، یہاں کی شہرت، یہاں کی دولت، یہاں کی طاقت، سب دھوکہ ہے۔ کوئی چیز پائیدار نہیں ہے۔ ہر کمالے را زوالے، ہر طاقت کے بعد کمزوری آتی ہے، ہر تونگری کے بعد ناداری آتی ہے۔ آن واحد میں وہ جو مرجع خلائق ہوتے ہیں وہ انسانی نظروں میں مردود ٹھہرتے ہیں، آن واحد میں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتیں، ذلتیں، طاقتیں، قوتیں، اقتدار، اختیار، حسن، جوانی، مال، دولت، اللہ رب العالمین کے کلمہ کن کے رہین منت ہے۔ لیکن انسان کا رویہ کیا ہے؟ کلا بل تحبون العاجلہ، انسان کی فطرت قرآن نے بیان کی کہ یہ عجلت پسند ہے، جلدی ملنے والی چیز کو پسند کرتا ہے۔ مثلا آپ سے کہا جائے آپ کے آفس میں، کارخانے میں، فیکٹری میں کہ کون ہے جو ابھی 1,00,000 روپے لے لے بونس، اور اگر وہ یہ 1,00,000 روپے ابھی نہیں لے گا تو 3 سال کے بعد اسے 5 لاکھ ملیں گے۔ ہر آدمی کی خواہش ہوگی مجھے ابھی مل جائے۔ 5 سال پتہ نہیں کس نے دیکھے، 5 سال بعد میں ہوا بھی کہ نہیں ہوا، ہو سکتا ہے یہاں نہیں ہوا، یہاں سے کہیں اور سوئچ کر جاؤں۔ 3 لاکھ چھوڑو، 5 لاکھ چھوڑو، 1,00,000 دے دو، ابھی دے دو۔ کلا بل تحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، جو بھاری دن ہے تم نے اپنی عجلت پسندی میں اسے بھی فراموش کر دیا۔ حالانکہ یہاں نہیں ہوگے تو وہیں ہوگے، یہاں سے سوئچ آف ہوگا تو وہاں کی زندگی آن ہو جائے گی۔ یہاں حاصل کرنے کے لیے وہاں کے عیش اور آرام اس عارضی زندگی کے لیے قربان کر دیے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، حالانکہ یہ سراب ہے۔ انسان سمجھتا ہے مجھے یہ چیز مل جائے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، لیکن وہ ملنے کے بعد اس کا اطمینان مزید بے اطمینانی میں تبدیل ہوتا ہے، وہ کسی اور کی طلب میں لگتا ہے، کچھ اور حاصل کرنے کی جستجو بڑھتی ہے۔ اسے شریعت کی اصطلاح میں حرص بھی کہا گیا، اور فرمایا کہ مال کی حرص اور جاہ کی حرص، حب جاہ اور حب مال، عہدے مرتبے کی حرص، شوق طلب،
اور مال کی طلب، یہ انسان کو اتنا نقصان پہنچاتی ہے کہ بکریوں کے کسی ریوڑ میں بھوکے بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے، وہ بھوکے بھیڑیے چیر پھاڑ دے بکریوں کو، پھر بھی وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا مال اور عہدے کی محبت، رغبت انسان کے دین کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ فرشتوں کے لیے نہیں تھا، ہم انسانوں کے لیے تھا۔ لقد کان لکم، لہم بھی نہیں تھا کہ بعد میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اسے صحابہ کرام پر منطبق کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ ان کے لیے مشعل راہ تھی، بہترین نمونہ تھی۔ نہیں، لکم، اور لکم کا اطلاق علماء کرام تشریف فرما ہے قیامت تک آنے والے انسانوں پر ہے، سب کے لیے، صرف مولویوں کے لیے نہیں، صرف مولویوں کے لیے نہیں، صرف علماء کے طبقے کے لیے نہیں۔ ہمارے یہاں عوام کا عجیب مزاج ہے، اپنے بچوں کو دین پڑھاتے نہیں کہ اگر یہ دین پڑھیں گے مولوی بنیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، اور مولویوں پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ مولوی کھاتے بہت ہیں، سب کھا گئے۔ کہتے ہیں کہ مولوی کچھ کرتے نہیں، اور اگر وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی لے کر چلنے لگے، کمائی کریں، بزنس کریں، کاروبار کریں، تو کہتے ہیں دنیا دار ہو گئے۔ یہ چاہتے ہیں مولوی کے پاس ایف ایکس گاڑی سے بڑی گاڑی نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری عوام کا مزاج یہ ہے، شیخ خلیل الرحمن صاحب زیادہ سے زیادہ بائک ہو مولوی کے پاس، یا اگر گاڑی لینی ہے تو مہران، اس سے آگے نہیں، اور اگر کوئی 800 سی سی بھی لینی ہے تو سیکنڈ ہینڈ ہونی چاہیے۔ بڑی گاڑی اگر مولوی لے لے تو یہ باتیں تو یہ بڑی کرتے ہیں، باتیں تو گھوڑوں کی کر رہے تھے، اونٹوں کی کر رہے تھے، آئے گاڑی میں۔ گاڑی ذریعہ ہے، سبب ہے، آلہ ہے، جس طرح یہ مائک ہے، مائک نہ ہوتا تب بھی میں آپ سے گفتگو کرتا، مائک نہ ہوتا تب بھی میں آپ کے آگے گزارشات رکھتا، لیکن مائک آ گیا تو سہولت ہو گئی، آپ بھی بات آرام سے سن رہے تھے، میں بھی بات آرام سے کر رہا تھا۔ یہ ایک آلہ ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک ذریعہ ہے بات پہنچانے کا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح گاڑی، ہوائی جہاز، ٹرین، دیگر چیزیں ذرائع مواصلات ہیں، آپ کو کسی جگہ پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، ایک طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت کمزور مومن کے۔ اور میں تو کہتا ہوں علماء کرام سے کہ آپ حلال کمائیے، جب آپ حلال کمائیں گے، کاروبار اور تجارت کے ذرائع اختیار کریں گے، تو آپ کو کسی کی پیشانی دیکھ کر بات نہیں کرنی پڑے گی کہ صدر صاحب ناراض نہ ہو جائیں، ناظم صاحب ناراض نہ ہو جائیں، فلاں شیخ صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ پھر آپ کو اگر پرواہ ہوگی تو رب کی ہوگی، میرا معبود ناراض نہ ہو جائے، اس کی فکر ہوگی۔ علماء کا طبقہ اعلیٰ ترین طبقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا
یہ آپ کا خود اختیاری فقر تھا، یہ بائی ڈیفالٹ نہیں تھا. آپ ایک کامیاب ترین تاجر تھے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اس مسجد کا نام انہی کا نام پر ہے نا ماشاءاللہ، جنہیں ملکہ عرب کہا جاتا ہے، عرب کی شہزادی، 40 برس کی سن رسیدہ خاتون، حضور سے امپریس ہوئی تھیں، متاثر ہوئی تھیں. کوئی کمسن لڑکی نہیں تھی کہ دل آ گیا. آپ کے اوصاف حمیدہ دیکھ کر، تجارت میں آپ کے اصول دیکھ کر، دیانت داری، امانت داری، شرافت، حلم دیکھ کر آپ سے امپریس ہوئی تھی. آپ نے انہیں تجارت میں فائدہ پہنچایا تھا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سارے مسلمانوں کے لیے اسوہ ہے اور بہترین اسوہ ہے. اسوۃ حسنۃ، اس سے بہترین نمونہ، اس سے بہترین اسوہ کائنات میں اور کسی کا ہو نہیں سکتا. اگر ہم نے دین پر عمل کرنا ہے، اگر ہم نے یہ جاننا ہے کہ یہ دنیا دار فانی ہے، ایک دن اس کا اختتام ہونا ہے، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ جلایا جائے گا، اٹھایا جائے گا، ہمارا احتساب ہوگا، سوال و جواب ہوں گے، کوئی قیامت ہوگی، کوئی عدل ہوگا، کوئی انصاف ہوگا، کوئی یوم الدین سجے گا. لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار کی آواز گونجے گی. تو ہمیں اس دن کی تیاری کرنا چاہیے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کسی کی اولاد بھی اس کے کام نہیں آئے گی، اس کے مال و دولت بھی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. یود المجرم لو یفتدی، اس دن مجرم کی خواہش ہوگی کہ آج اس کی اولاد کو بھی، اس کی آل کو بھی، اس کے دوستوں، بھائیوں، رشتہ داروں کو جو اس کے آس پاس رہتے تھے، جنہیں وہ سہارا اور پناہ دیتا تھا، ان سب کو فدیے میں لے کر اسے چھوڑ دیا جائے، اسے NRO دے دیا جائے. کہا جائے گا ایبسلیوٹلی ناٹ، ممکن نہیں ہے. کلا، ہرگز نہیں. آج تو یوم جزا و سزا ہے، آج تو حساب کتاب کا دن ہے. آج یہاں ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے جی میں آئے وہ ہم کریں، جو ہمارے من میں آئے وہ ہم کریں. یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تو وہاں بھی نہیں پوچھے گا. ایک ایک چیز، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. انسان کے سارے اعمال اس کے نگاہوں کے سامنے ہوں گے. نہ کوئی چھوٹی چیز مخفی رہی، نہ بڑی چیز مخفی رہی، سب کچھ وہاں یکجا ہو جائے گا. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. کوئی ذرے برابر اچھائی کی تھی وہ بھی رائے گا نہیں جائے گی. ذرہ برابر اگر گناہ کیا، معافی نہیں مانگ سکے، وہ بھی دکھائی دے گا. اور حساب لینے والا رب العالمین ہوگا، جس کی ایک صفت العدل ہے، المقسط ہے، المنتقم ہے. یہ بھی اسی کی صفات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایک شخص جو پیدا ہوا ناز و نعم میں، انعام و اکرام میں، عیش و عشرت میں، کبھی اس نے دھوپ نہیں دیکھی. گاڑی میں بھی ایئر کنڈیشن تھا، گھر میں بھی
اسکول جاتا وہاں بھی ایئر کنڈیشن چلتا، پھر گھر آتا وہاں اے سی کا ماحول ہے 24 گھنٹے، لائٹ جاتی ہے اسٹینڈ بائی جنریٹر، جنریٹر بھی اتنے ہیوی ڈیوٹی ہیں کہ وہ اے سی کو بھی چلاتے ہیں۔ کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوئی، بیمار ہوئے بہترین اسپیشلسٹ کے یہاں علاج ہو گیا، کبھی یہ نہیں پتہ چلا کہ دوا نہیں مل رہی، دوا ختم ہو گئی، شارٹ ہو گئی، کچھ ٹینشن ہی نہیں۔ پیٹرول مہنگا ہو گیا، کبھی پتہ ہی نہیں، سنا ہی نہیں تھا۔ دال آٹے کا کیا بھاؤ چل رہا ہے، کوئی فکر نہیں، کھلے کھاتے تھے، سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک طرف وہ، دوسری طرف وہ جس نے دنیا میں کبھی چین، عشرت، آسائش دیکھی نہیں تھی، اسے پتہ ہی نہیں تھا چین کہتے کسے ہیں۔ سن شعور ملنے سے لے کر موت تک تکلیفیں جھیلتا رہا، پریشانیوں میں مبتلا رہا، آزمائشوں کا شکار رہا۔ عید آتی لوگ خوش ہوتے، اس کی عید بھی عام دنوں کی طرح کا دن تھا، اس کے رمضان بھی عام دنوں کی طرح رمضان تھے۔ اب اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس ناز و نعم کی زندگی گزارنے والے کو کے لیے حکم دے گا، اسے جہنم کا ایک غوطہ دے کر باہر نکالو، جہنم کا ایک پھیرا دے کر اسے باہر نکالا جائے گا۔ پوچھا جائے گا زندگی کیسی گزری؟ وہ کہے گا بہت پریشانی میں گزری، کبھی کوئی چین، آسائش، کبھی سکون دیکھا ہی نہیں ہے۔ دنیا کی ساری زندگی کے آرام جہنم کا ایک غوطہ فراموش کر دے گا۔ دوسری طرف وہ جس نے کبھی کوئی آرام سکون دیکھا نہیں تھا، اسے جنت کا ایک پھیرا دے کر باہر نکالا جائے گا۔ پوچھا جائے گا زندگی کیسی گزری؟ وہ کہے گا میں نے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی غم کا سایہ، پرچھائی مجھ پر پڑی ہی نہیں ہے۔ یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں چند گھنٹے ہیں، آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی چند گھنٹوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس زندگی میں اس زندگی کا سودا کرنا پرلے درجے کی حماقت ہے، بے وقوفی ہے، نادانی ہے، جانتے بوجھتے جہالت ہے۔ یہ دنیا اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر جو من میں آئے وہ کر جائیں، یہ اس لیے ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی جائے۔ تھوڑا سا وقت ہے، بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا بھائی یہ تھوڑا سا وقت ہے، پڑھ لو، یاد کر لو، ایگزام دے لو، اپنا فیوچر بناؤ، مت کھیلو کودو، وقت ضائع نہیں، کو امتحان کے دن ہے۔ وہ بچہ جو امتحان کی تیاری کرنے کے بجائے کھیل کود میں لگا رہے گا ناکام ہوگا، پھر ساری زندگی دھکے کھاتا رہے گا، پریشان رہے گا، نہ اچھی جاب ملے گی، نہ اچھی جگہ گھر ہوگا، نہ اچھی فیملی میں رشتہ منظور ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، پریشان، ساری زندگی پریشان، کیونکہ محنت نہیں کی وقت کے اوپر۔ یہی اس کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں امتحان کی تیاری کرنے کے بجائے کھیل کود میں لگا رہے گا۔ اللہ کے حبیب نے مثال دی ہے، فرمایا دنیا میں ایسے رہو، کن فی الدنیا کأنک غریب، جیسے اجنبی رہتا ہے، او عابر سبیل، یا راہ چلتا مسافر، ٹرانزٹ پیسنجر۔ وہ جہاں پر اترا ہے وہ منزل نہیں ہے، گاڑی بدل کر، جہاز بدل کر کہیں اور جانا ہے، دھیان منزل کی طرف۔ مومن کا دھیان بھی اپنی منزل کی طرف رہتا ہے۔ یہ زندگی کے جتنے بھی اچیومنٹس ہوتی ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں، یہ سنگ میل ہوتی ہیں، منزل تک پہنچنے کے یہ وہ راستے ہوتے ہیں کہ اتنا سفر طے ہو گیا۔ ایک بادشاہ
بڑا اللہ والا تھا. اسے کسی نے آ کے سمجھایا اور کہا کہ آپ بادشاہت چھوڑیں، آپ یہاں پر بادشاہت میں بیٹھیں گے، آپ کا دین سے دل اٹھ جائے گا، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے. اس نے کہا نہیں، میں غافل نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے، فضل سے، کرم سے میں کچھ بھی کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، دھیان یہی ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو رہا ہے یا وہ ناراض ہو رہا ہے. وہ نہیں مانا، ضد پکڑ لی. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، میں تجربہ کرا دیتا ہوں تمہیں. اس کے ہاتھ میں ایک گلاس دیا، پیالہ دیا دودھ سے بھرا ہوا، اور ساتھ میں ایک سپاہی کر دیے جو ننگی تلوار لے کر ساتھ تھا. کہا جاؤ اس سے پورا شہر گھما کے لاؤ، اور اگر دودھ کا اس پیالے میں سے دودھ نیچے چھلک جائے تو بغیر پوچھے گردن اڑا دینا. یہ دودھ کا پیالہ لے کے نکلا. سپاہی بتا رہا ہے یہ فلاں مینار ہے، یہ فلاں صاحب کی دکان ہے، یہ فلاں چوک ہے، یہ فلاں جگہ ہے، لیکن اس کا دھیان، اس کی توجہ دودھ کے پیالے کی طرف ہے، کہیں نہیں دیکھ رہا. جب لوٹ کر آیا بادشاہ نے پوچھا ہمارا شہر کیسا لگا؟ پیر بھائی تھا نا وہ ان کا، ایک ساتھ انہوں نے پڑھا تھا. ہمارا شہر کیسا لگا، کیا کیا دیکھا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم نگاہ دھیان دودھ کے پیالے سے ہٹا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں دیکھ پایا. مجھے پتا تھا کہ اگر توجہ گئی، دودھ چھلک گیا، جان سے جاؤں گا. اس نے کہا بس میرا بھی یہی حال ہے، کہنے کو بادشاہت کے تخت پر ہوں لیکن دھیان قبر میں ہے کہ اگر آج مر گیا اور قبر میں چلا گیا تو میرا انجام کیا ہوگا. ہم میں سے ہر ایک اگر یہ سوچ لے کہ آج کی رات جو اپنے بستر پر گزار رہا ہے اگر اندھیری قبر میں گزار رہا ہوتا تو اس کے سارے دوست جن کے لیے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، اہلیہ بیگم جن کے ناجائز تقاضوں پر حلال حرام کی تمیز کو فراموش کرتا ہے، یہ نفسانی خواہشات جن کے لیے رب تعالیٰ، یہ آرام کی خواہش جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو روند دیتا ہے، غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، ان میں سے کون ساتھ دیتا؟ کوئی آتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں. یرجع اسنان، اس کے اہل و عیال، اس کا مال لوٹ آتا ہے. وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل وہ نیک ہے تب، بدکار تھا تب قبر میں ٹھہر جاتا ہے. رمضان المبارک فی نفس ہی کوئی عبادت نہیں ہے، یہ ایک خاص عبادت کے لیے تیاری کا مرحلہ ہے. تیاری کی جائے. رمضان کے جانے کے بعد اپنے روز و شب میں تبدیلی لائی جائے. جس طرح رمضان میں 5 وقتہ نمازی تھے، رمضان کے جانے کے بعد مساجد ویران نہ ہو پائیں. رمضان چلا گیا مسلمان چلا گیا، رمضان چلا گیا قاری قرآن چلا گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے نیک عمل کے ساتھ ساتھ حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر بہترین خاتمہ فرمانا. یہ ہے اصل کامیابی. ورنہ آخری وقت میں بھی شیطان شراب کا پیالہ لے کر سرانے کھڑا ہوتا ہے. پیاس لگ رہی ہے، لو شراب پیو. اس کا کام تو بہکانا ہے اور غلانا ہے، اللہ کی رحمت سے دور بھگانا ہے. ہر لمحے ایک طلب آپ کے نفس کی، شیطان کی، دنیا کی ہے، اور ایک طلب رب رحمان کی ہے. آپ کا قدم کس طرف اٹھ رہا ہے یہی امتحان ہے. آپ نے ایک قدم اٹھایا، یا کامیاب ہے یا ناکام ہے. ناکام ہو گئے تو یہ ناکامی عارضی ناکامی نہیں،
ابد الآباد کی ناکامی ہے۔ کامیاب ہو گئے تو یہ کامیابی عارضی کامیابی نہیں، ابد الآباد کی کامیابی ہے۔ آج یہاں ماشاءاللہ قرآن کریم تراویح میں تکمیل ہوئی۔ یہ قیام اللیل، تراویح میں قرآن سننا اور سنانا، پڑھنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑا محبوب ہے۔ حتیٰ کہ اگر صرف 2 رکعات، ایک حدیث میں شب قدر کے لیے فرمایا، ایک حدیث میں پورے رمضان کے لیے مجرداً فرما دیا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان میں قیام کیا، کھڑا ہوا، اللہ کو یاد کیا، قرآن کریم پڑھا اور سنا، مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزوں سے انہیں کچھ نہیں ملتا سوائے فاقے کے۔ وہ روزہ کھولتے ہیں، کیلے مل گئے، فروٹ مل گیا، پکوڑے مل گئے، سموسے مل گئے، لال شربت مل گیا، اس کے بعد کھانا مل گیا، دیٹس آل، بس۔ للصائم فرحتان، فرحت عند افطارہ و فرحت عند لقاء ربہ، سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ، کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں، لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، سوائے مشقت کے، سوائے رت جگے کے، ان کے قیام سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تبدیلی کے لیے نہیں پڑھ رہے، وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہے، وہ عادتاً پڑھ رہے ہیں۔ عادت بدقسمتی ہے ہماری کہ 7 سال کی عمر سے لے کر جو عادت بنائی جاتی ہے وہ 70 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی عبادت نہیں بن پاتی۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت ہو تو ایسی گویا بندہ رب سے ہم کلام ہے، بندہ رب کا دیدار کر رہا ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اتنا ایمان نہیں بڑھتا، اتنا تو ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک مسجد میں چیزیں چوری ہو جاتی تھیں، ٹوٹیاں چوری ہو جاتی تھیں، مسجد سے چپلیں چوری ہو جاتی تھیں، ٹوپیاں لوگ رکھ کے جاتے، ٹوپیاں چوری ہو جاتی، جانمازیں چوری ہو جاتی، کوئی گھڑی بھول گیا وہ گھڑی چوری ہو گئی، انہوں نے لکھ کے لگایا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی چوری نہیں رک رہی۔ پھر کسی نے کہا اس کو ہٹاؤ، لکھو آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، چوریاں رک گئی۔ جس معاشرے کا یہ حال ہو، نماز میں تو خوشی اور خضوع ہو، نماز سے باہر اللہ نہیں ہے، نماز سے باہر، مسجد سے باہر اللہ نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، آفس میں نہیں ہے، جب اکیلے ہوتے ہیں تنہائی میں تب نہیں ہے اللہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے اللہ کی خشیت کا سوال کیجئے، اللہ کے ڈر کا سوال کیا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگا کیجئے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں ہی کو اپنی محبت عطا کرتا ہے، اور جنہیں اللہ کی محبت مل جاتی ہے پھر جبریل بھی ان سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ محبوب خلائق بن جاتے ہیں، لوگ بھی ان کی طرف راغب ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہاں جو قرآن پڑھا گیا، اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کی محبت عطا فرمائے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں میں شامل فرمائے، قرآن سے تعلق جوڑنے والوں کا مددگار بنائے، قرآن والے اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہم سے ہماری رغبت اور محبت ہو جائے،
یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یہ مسجد، مدرسے، قرآن، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ ہیں. یہ ان سے محبت اللہ سے محبت ہے. تو دعا فرمائیے، اللہ سے مانگیے. اللہ کو مانگنا پسند ہے. قرآن کریم فرقان حمید کے تکمیل کے بعد آثار میں آتا ہے کہ دعائیں صحابہ کرام بھی تابعین بھی کیا کرتے تھے. دعائیں قبول ہوتی ہیں، مقبول ہوتی ہیں. اور کل کی رات 27ویں کی شب ہے، پھر ایک اور 29ویں کی شب ہے. بس یہ 2 شب بچی ہیں. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ سے شب قدر کی تلاش کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے. ہمارے بھی بھاگ جاگ جائیں گے، ہمارے بھی مقدر انشاءاللہ کھل جائیں گے. دنیا عارضی ہے، دنیا کچھ نہیں ہے. اس کے پیچھے مت بھاگیے. یہ سراب ہے، یہ دھوکہ ہے. یہاں سے قارون بھی خالی ہاتھ گیا، فرعون بھی خالی ہاتھ گیا. کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی، کریڈٹ کارڈ بھی نہیں لے جا سکتے، کچھ نہیں چلتا وہاں پر. وہاں اگر چلتا ہے نیک اعمال چلتے ہیں، وہاں نمازیں چلتی ہیں، روزے اور تلاوتیں چلتی ہیں، صدقات اور خیرات چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی جو کوششیں ہیں اپنی بارگاہ میں انہیں قبول فرمائے. جنہوں نے ماشاءاللہ یہ مسجد الحمدللہ اتنی اچھی تعمیر ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس مسجد کے بنانے والے، اس کا اہتمام کرنے والے، اس کی آباد کاری کی فکر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین خود فکر فرمائے، ان کے مسائل کو حل فرمائے، مشکلات کو آسان فرمائے. اور کہہ رہے مسجد کا بھی کافی کام باقی ہے، جیسے وضو خانہ ہے، واش روم وغیرہ ہے، اس میں بھی احباب حصہ لیں. اور مدرسہ بھی ماشاءاللہ یہاں قائم ہو گیا ہے، مدرسہ بیت القرآن. تو اس میں شعبجات ہیں، ناظرہ، قاعدہ، حفظ مع تجوید. اس کے علاوہ انشاءاللہ پروگرام یہ بھی ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی شعبہ قائم کیا جائے گا. احباب اپنے بچوں کو اس میں داخل بھی کروائیں اور اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات مدرسے کے لیے جمع بھی کرائیں تاکہ مدرسے کی تعمیرات کا کام بھی شروع کیا جا سکے. اور فطرے کے بھی اعلان ہوا ہے کہ 200 روپے فی کس فطرہ ہے. احباب فطرہ جمع کرائیں. اور اسی طرح ایک بھائی ہیں نور اللہ بھائی، ان کا انتقال ہو گیا، اہلیہ ان کا انتقال ہو گیا، نور اللہ بھائی کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. زبیر بھائی پریشان ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے. مسجد کی انتظامیہ کے لوگوں کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے. قاری صاحب نے اپنی دعا نہیں لکھی کہ قاری صاحب، حافظ صاحب، شیوخ صاحبان ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے.